ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر شفیق احمد کے ساتھ اسکیمک ہارٹ ڈیزیزز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان بیماریوں کی جن کے اندر اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری درکار ہوتی ہے، اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ان بیماریوں سے حفاظت ممکن ہے؟ بالکل. اور میرے خیال میں ہمارے ملک میں اور ہمارے مسائل کے حوالے سے بیماریوں سے بچاؤ ہی بہتر ایک طریقہ علاج ہے. جی. اس لیے کہ جو سیکنڈری پریونشن ہے وہ بہت مہنگی ہے، ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں اور ہے، ہمارے وسائل بھی محدود ہیں. ہمارے وسائل بھی محدود ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس طرف توجہ دیں تو اس کے بہت اچھے نتائج. میں آپ کو ایک مثال یہ دے دوں گا. جب میں برمنگھم میں کام کر رہا تھا، یا آج سے کوئی 95 کی بات بتا رہا ہوں یا 92 کی، تو وہاں پہ انہوں نے اسی طرح کے ایک چیسٹ پین کلینک شروع کیے. اس سے پہلے کہ لوگوں کو درد تکلیف ہو یا ہارٹ اٹیک ہو ان کو ریکگنائز کریں، ان کی پریونٹ کریں. تو اس اگلے 5-10 سالوں میں ہارٹ اٹیک کا ریشو کافی حد تک جس اسپتال میں کام کر رہا تھا اس میں کم ہو گیا. تو میرے خیال میں بچاؤ کی تدابیر دل کے حوالے سے تو بہت ضروری ہے. اور بلکہ میں اس کو ایک قدم اور آگے بڑھا دوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری زندگیاں پہ مختلف لوگوں کا جب ہم اثر ہوتا ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ ہوتے ہیں، پھر استاد ہوتے ہیں، پھر ٹیچر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹی وی آ گیا، جی، پھر موبائل فون آ گئے، اور پھر ابھی پچھلے چند سالوں میں ایک صاحب نے ہماری زندگی پہ بڑا اثر ڈالا اور ان کا نام ہمارے محترم جارج ڈبلیو بش ہے. لیکن دیکھیے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات دی کہ ہم پری ایمپٹیو اسٹرائک کریں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں کے اوپر ہمیں اس سے پہلے کہ وہ بیماریاں ہمیں تنگ کریں، ہمیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ان سے لڑنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ ہم سے لڑیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے روزمرہ کی زندگی میں؟ دیکھیے حفاظت کی سادے سے کام سے شروع کریں. اپنی خوراک اچھی کر لیں، اپنا زندگی کو کم سے کم 1 دن تو آرام کریں نا. جی. چلنا پھرنا کوشش کریں کہ کم سے کم 5 دن ہفتے میں 20 منٹ چلیں. اور اگر کوئی آپ کو ذرا سا بھی خیال ہے کہ آپ کو چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا تو اس کا علاج کریں. تو سادے سے کام شروع کریں. بہت زیادہ کام شروع کریں گے تو ہوتے نہیں ہیں. تو وہ کرنا شروع کریں جو کہ ریگولرلی آپ روزانہ کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیے میں اس کو ایک مثال آپ کو یہ دوں. ایک دفعہ جب میں باہر کام کر رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ جاتے ہیں اسپتال تو میرے بچے کو رستے میں چھوڑ دیا کریں. جی. میں نے کہا بھائی 1 دن کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں اگلے 1 سال تک یہ کام نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہے. جی. تو آپ وہ کام کریں جو ہم روز کر سکتے ہیں. کھانا اچھا، اعتدال کے ساتھ، ایکسرسائز، اسٹریس فری لائف کوشش کریں گزاریں. اور اگر کوئی بیماری آپ کے خاندان میں لوگوں کو ہے تو اس کو پکڑیں اور اس کا علاج کریں. ڈاکٹر صاحب، ان امراض کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیے میرا جو پیغام دل کے حوالے سے تو یہ ہے کہ دیکھیے بہت زیادہ یہ بیماریاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں. تو اس کے بچاؤ کے جو طریقے ہیں اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں. اور کوئی بھی اپنے آپ کے خاندان میں اگر کوئی کسی کے دیکھیں جس کو شوگر ہے یا جس کو بلڈ پریشر ہے یا جس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ان کو بھی یہ مشورہ دیں کہ وہ اپنے ڈاکٹروں سے رجوع کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا کہ آج آپ تشریف لائے، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آج بلایا. ناظرین، پروگرام کے اختتام پر جو بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اعتدال اور سادگی زندگی میں اپنانا چاہیے. یہ ہمیں بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور جس کا بہت ڈائریکٹ ریلیشن ہے وہ ہے ہائپر ٹینشن. بلڈ پریشر کا جب مرض لاحق ہو جاتا ہے یا ہائی بلڈ پریشر کا جب مرض لاحق ہو جاتا ہے کسی بھی انسان کو، تو سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو پہلے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ بنا کسی تکلیف کے کوئی بیماری ان کو لاحق ہو بھی سکتی ہے. اور جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور دوائیں لینے کی باری آتی ہے تو تب بھی عموماً لوگ کوتاہی کرتے ہیں. یہ کوتاہی آگے چل کر بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ہائی بلڈ پریشر نہ صرف آپ کے دل کے لیے بلکہ آپ کے دماغ کے لیے، گردوں کے لیے، آنکھوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں ان کو دوائیں اتنی پابندی سے لینی چاہیے جتنی پابندی سے وہ غذا کا استعمال کرتے ہیں. بس یہی ایک گزارش میں آپ سے کرتا چلوں گا اور انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.